سمجھداری کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ. ہمیں ملک خدا داد پاکستان عزیز ہے، اور میں اپنے ذاکرین اور علماء و خطباء سے بھی گزارش کروں گا کہ احتیاط، سمجھداری، ضابطۂ اخلاق، ممبر کی زبان، مجلس کا ادب. جب اگر مجھے خطیب سے ہی نہ مل رہا ہو تو مجھے کہاں سے ملے گا؟ اگر مجھے ذاکر سے ہی ادب اور احترام اور تہذیب ممبر نہ ملے تو کہاں سے ملے گا؟ تو الحمدللہ آج بھی ذاکرین عزام کی ایک نشست ہوئی ہے اور ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے. میں اس اعلامیہ کی بھی اپنے حصے کی تائید کرتا ہوں، اور انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. یہ حسین کی یونیورسٹی ہے جسے امام بارگاہ کہتے ہیں، اور اس یونیورسٹی کی ایک کلاس لگی ہوئی ہے جسے مجلس اعضا کہتے ہیں. اور اگر کلاس میں ٹیچر اچھا نہ ہو تو کلاس بند نہیں کرتے، ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. کہنا پڑے گا مجھے اپنے عزیزوں سے کہ فلاں موضوع پر بات کیجئے اور فلاں احتیاط کے ساتھ بات کیجئے. خدا کے واسطے میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں اپنے ذمہ داروں سے اور بانیان سے بھی، اور آپ سامعین سے بھی. آپ کی بڑی ذمہ داری بنتی ہے. مجھے نہیں جانے دیں اگر میں کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کروں. جی مجھے روک لیں آپ، کیا نہیں مولانا یہ بات آپ نے صحیح نہیں کی ہے. اگر میں دلیل دے سکوں تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے آئندہ نہیں کرنی چاہیے. معصوم صرف 14 ہیں، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، اور اگر کوئی غلطی کرے تو اسے احساس کرنا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جتنا دیر کریں گے، جتنا لمبا کریں گے، اتنا مسئلہ فساد کی طرف جائے گا. اور میں ان علماء اہل سنت کو بھی آفرین کہتا ہوں جنہوں نے معافیاں مانگی ہیں، توبہ کی ہے. اس کے لیے بھی جرأت چاہیے، اس کے لیے بھی حوصلہ چاہیے. یہ بڑے جگر کی بات ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی. اچھا میں تو کوئی منصف بیٹھا نہیں ہوں کہ جو یہ کہہ دوں کہ جی میں نے معاف کر دیا، مگر میں یہ تو کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ جرأت کی بات ہے، یہ حوصلے کی بات ہے کہ کوئی کہہ دے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. سیکھنا چاہیے، اچھی چیزوں کو لینا چاہیے. اگر کوئی ہمارے یہاں سے غلطی اور کوتاہی کا شکار ہے اسے ماننا چاہیے، کہنا چاہیے مجھ سے غلطی ہو گئی. میں تکرار نہیں کروں گا. ایک بات کی تکرار سبب بنتا ہے. دیکھیں گناہان صغیرہ اگر تکرار سے ہوں تو وہ کبیرہ بن جاتے ہیں، تو اسے روکنا یہیں پر ہی. اور انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہیں، سب کی توجہ ہو گئی ہے. رہ گئی ان لوگوں کی بات جو تکفیری ٹولہ ہے. میں بات اہل سنت کی کر رہا ہوں، میں ان کی نہیں کر رہا جنہیں سنی بھی سنی نہیں مانتے. جو تکفیری ٹولہ ہے جس نے پاکستان کی دیواروں کو تکفیری نعروں سے کالا کیا، بات ان کی نہیں ہو رہی. وہ نہیں معلوم کہاں سے ریال لیتے ہیں اور کہاں سے ڈالر لیتے ہیں. مجھے اس سے غرض نہیں. مجھے پتا ہے کہ وہ کس ایجنڈے کے اوپر. پاکستان کے وہ ازل سے مخالف ہیں، پاکستان کے وہ شروع سے مخالف ہیں. پاکستان کی دیواریں انہوں نے تکفیری نعروں سے کالی کی، ہمیں کچھ نہیں ہوا. میں ایک فورم پر بات کروں گا کہ ہمیں بتا دیجئے کہ ہمیں اور کتنی قربانیاں دینی ہیں، اس لیے کہ ہم قربانیوں سے گھبرانے والے، ہماری تو تاریخی قربانی ہوتی ہے. ہم جان دینے والے لوگ ہیں، ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں. ہم اس قبیلے کے اوپر روتے ہیں کہ جنہیں پتھر مارا جاتا تھا تو وہ پلٹ کے پتھر مارتے نہیں تھے، صبر کرتے تھے، برداشت کرتے تھے، مقصد کو ذہن میں رکھتے تھے، ہدف کو ذہن میں رکھتے تھے. تو ان کی بات نہیں کر رہے کہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے. جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ زبان روکو ورنہ ہم زبان کاٹ لیں گے، میں ان سے مخاطب ہوں، یعنی ان کے ذمہ داروں سے مخاطب ہوں کہ یہ انہوں نے پہلی دفعہ تو نہیں کہا. کبھی حجر ابن عدی کی زبان کاٹی، کبھی عمار یاسر کی زبان کاٹی، کبھی میثم کی زبان کاٹی، کبھی حضرت محمد ابن ابی بکر کی زبان کاٹی، کبھی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی زبان کاٹی. تو یہ تو صحابہ کی زبانیں کاٹتے آئے ہیں. ہم اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، زبان کٹ کے بھی پورا وجود علی علی پکارتا ہے. زبان سے ہم علی بولتے ہی نہیں ہیں، ہم تو کردار سے. مختصر ہم
زبان سے علی علی کہنے کے قائل نہیں ہیں، صرف ہم پورے وجود سے علی پکارنے کے قائل ہیں۔ لہذا زبان کے کٹنے سے مولا کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ کوئی پوچھے مجھے معاف کیجیے گا، میں آج اپنے مضمون پر یہ تمہید میں گزر گئی آج کی مجلس، کل سے بات اور آگے بہتر ہوگی، اور بس اتنا کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ ہمت حوصلے کے ساتھ وطن کی محبت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پاکستان کی سالمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بھی سازش کا ہم شکار نہیں ہوں گے۔ اور ایام عزا کو ایام عزا کہتے ہی اس لیے ہیں، عزا لغت میں، عربی زبان میں لغت میں عزا یعنی صبر، عزا کا مطلب ہے صبر، لغت میں عزا کا مطلب ہے صبر، ایام عزا یعنی ایام صبر۔ یہ جو ہم رو رہے ہوتے ہیں یہ صبر کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ بدلہ لینے والا روتا نہیں ہے، مارنے والا روتا نہیں ہے۔ جو مارنا نہیں چاہتا، بدلہ نہیں لینا چاہتا، وہ اپنا غصہ کہاں نکالے؟ حضرت مختار فرماتے ہیں حسین پہ اتنا رو کہ سینے میں غصہ جمع ہوتا رہے، رو رو کر اپنے سینے میں اپنا ملی قومی عقیدتی غصہ جمع کر لو، اور جب یہ غصہ جمع ہو جائے تو پھر دعا کرو کہ امام آ جائے، اور پھر اس غصے کو امام کے حکم پر نکالنا۔ جب امام کہیں کہ اب یہ کرو تو پھر یہ غصہ وہاں نکلے گا۔ ہم ایام عزا میں ہیں، ایام صبر میں ہیں۔ کہیں دنیا میں دکھائیں کہ اتنا بڑا مجمع امام بارگاہ پورا ہے، اس وقت باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، امام بارگاہ کے باہر موجود ہیں، کہیں اتنا بڑا مجمع دنیا میں اس لیے جمع ہوتا ہو کہ وہ رونے جا رہا ہے، رونے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مجلس میں جا رہے ہیں۔ کون پڑھ رہا ہے؟ مثلا شہنشاہ حسین نقوی پڑھ، کہنے لگے وہ فضائل تو بس میں ایسے ہی سن لیتا ہوں ان کے، لیکن وہ مصائب پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی فضائل میں آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، مگر سب کا اتفاق ایک بات پر ہے کہ ہم رونے آئے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور یہ ہمارے ٹپکتے ہوئے آنسو رومال زہرا میں جگہ پا جائے۔ بڑی قسمت ہے عزاداروں رونے والوں کی، بڑی قسمت ہے۔ علامہ نقل نے یہ جملے دہرائے، محدث بھی تھے، راوی بھی تھے، مرجع بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب مجلس عزا ہوتی ہے نا تو تجیع فاطمہ، بی بی فاطمہ مجلس میں آتی ہیں، معہا مریم و آسیۃ و خدیجہ، بی بی کے ساتھ بی بی مریم بھی ہوتی ہیں، بی بی خدیجہ بھی ہوتی ہیں، بی بی آسیہ بھی ہوتی ہیں، فی یدہا خرقۃ، اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تو سموا دموع الباکین، اور بی بی رونے والوں کے